شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ مقامی پارک میں لوگ چہل قدمی کی غرض سے داخل ہو رہے تھے۔ ایسے میں لوگوں کے شور سے الگ تھلگ ایک بالکل کونے میں موجود بینچ پر وہ سر جھکائے تنہا بیٹھی تھی۔ کھلے گھنگھرالے سیاہ بال ہوا کے دوش پر سفر کرتے اداسی سے اس کے چہرے کو چھو رہے تھے، یوں جیسے اسے کسی قسم کی کوئی تسلی دے رہے ہوں۔ قدموں کی آہٹ جب نزدیک پہنچنے لگی تب اس نے آہستگی سے سر اٹھایا۔ خاکی جینز اور سفید ٹی شرٹ میں ملبوس، کاندھے تک آتے براؤن بال آدھے باندھے، وہ جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا پرسکون چال چلتا اس کے نزدیک چلا آ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ کسی کی بھی خواہش ہو سکتا تھا۔ نوال کے اندر سناٹے اترنے لگے۔ حدید اس کی پل پل بدلتی کیفیت سے انجان بینچ پر اس کے نزدیک بیٹھ گیا، یوں کہ بس چند انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ توقع کے برخلاف نوال نے اسے نہیں ٹوکا تھا۔ کیوں بلایا مجھے یہاں؟ وہ آرام دہ انداز میں بیٹھا جوتے کی نوک سے زمین پر بچھی گھاس کو ردنے لگا۔ کچھ بات کرنے کے لیے۔ نوال نے چہرہ اوپر اٹھائے دور تلک آسمان پر بچھے نیلے چادر کو دیکھا، جس پر سفید بادلوں کے گالے تیر رہے تھے۔ ایسی کون سی بات تھی جو گھر پر سب کے سامنے نہیں ہو سکتی تھی؟ حدید کے لہجے میں تلخی محسوس کی جانے والی تھی۔ بات ایسی نہیں تھی جو سب کے سامنے کہی جا سکے۔ اس کے برعکس نوال کا لہجہ ہموار تھا۔ حدید نے کچھ چونک کر اس کا چہرہ جانچا۔ وہ نوال جو اس سے ہمیشہ فاصلہ بنائے رکھتی تھی، ناپ تول کر بولتی تھی یا تو پھر بولتی ہی نہیں تھی، اس کے سامنے گھبراہٹ کا شکار ہو جایا کرتی تھی، آج کیسے اتنی پرسکون اور پر اعتمادی سے گویا تھی۔ حدید کو یہ تبدیلی خوش آئند نہیں لگی۔ وہ الرٹ سا ہو گیا۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ اس نے فی الحال کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔ نوال نے سینے میں قید سانس کو آزاد کیا، پھر جیسے اپنے اندر ہمت مجتمع کی۔ آپ زویا آپی سے شادی کر لیں۔ یہ جملہ کہنے کے لیے اس نے خود سے کون کون سی جنگیں لڑی یہ وہی جانتی تھی۔ دوسری طرف حدید کو یہ سن کر 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ بری سے بری بات کی امید کی تھی اس نے، لیکن وہ ایسا کوئی مطالبہ کرے گی یہ تو اس کے فرشتے بھی نہیں جانتے تھے۔ کئی لمحے دبے قدموں خاموشی کے ساتھ دونوں کے درمیان سے ہو کر گزر گئے۔ سورج غروب ہو چکا تھا، تاریکی بڑھنے لگی تھی، پول روشن کیے جا چکے تھے، لیکن اس کی روشنی بھی ان دونوں کے گرد پھیلتے اندھیرے کو مٹانے کے لیے ناکافی ثابت ہو رہی تھی۔ حدید نے سرد آہ بھری۔ اچانک سے تمہیں یہ کیوں سوجا؟ جانے کچھ واقعی بکھرا بکھرا سا تھا اس کی آواز میں، یا پھر نوال کو ہی یہ محسوس ہو رہا تھا؟ اچانک نہیں، بہت سوچ کر یہ درخواست کر رہی میں آپ سے۔ یہ بات کہتے ہوئے اسے اپنے اندر سناٹے اترتے محسوس ہوئے تھے۔ تو یعنی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا میں اگر زویا سے شادی کروں؟ حدید نے بے یقین ہو کر پوچھا۔ اسے اس کا پرسکون انداز حیران کر رہا تھا۔ نہیں، فرق کیوں پڑے گا؟ آپ دونوں کی جوڑی بلکہ بہت اچھی لگے گی۔ وہ سادہ انداز میں بولتی اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر گئی تھی۔ حدید نے چبھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ لیکن مجھے فرق پڑتا ہے، کیونکہ میرے لیے ڈیڈ کا انتخاب تم تھی، زویا نہیں۔ وہ خود کو کنٹرول کرتا ہوا بولا، ورنہ دل تو بغاوت میں جانے کیا کیا راستے سے جا رہا تھا۔ وہیں تو میں کہہ رہی آپ سے کہ میں کل ان کی چوائس تھی، اہم یہ ہے کہ آپ آج کیا چاہتے ہیں۔ نوال نے اپنے طور پر اس کی مشکل حل کی تھی۔ اس بار اس کی یہ بات سن کر وہ مٹھیاں بھینچتا رہا۔ میں وہی چنوں گا جو میرے باپ نے مجھے وصیت کی تھی، اس نے اٹل انداز میں کہا۔ ماموں اگر آج یہاں ہوتے تو شاید اپنی چوائس پر ایک بار پھر سے غور کرتے، کیونکہ زویا آپی آپ سے محبت کرتی ہے اور میں نہیں۔ آخری الفاظ اس نے بہت آہستگی سے ادا کیے تھے۔ حدید نے بے اختیار اسے شانوں سے تھام لیا۔ میری بات سنو نوال، تمہیں برداشت کرنے کی میری حد اب ختم ہو رہی ہے، اس لیے اپنے اگلے الفاظ تم بہت سوچ سمجھ کر بولنا، ورنہ یہ نہ ہو کہ جس روپ میں تم مجھے اب دیکھو گی وہ شاید تمہیں اتنا اچھا نہ لگے۔ اس کے بازوؤں پر لاشعوری طور پہ دباؤ بڑھاتا وہ دھمکانے والے انداز میں بولا۔ تکلیف سے نوال کی آنکھیں پانی سے بھر آئیں۔ آپ مجھے ہرٹ کر رہے ہیں۔ اس کے لبوں سے سسکی کی صورت نکلا۔ تب حدید اس پر سے اپنی گرفت ہٹا گیا۔ چہرے پر در آنے والی سختی میں البتہ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور تمہارا میرے باپ کی آخری خواہش کو یوں رد کرنا مجھے ہرٹ کر رہا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شکوہ کر بیٹھا۔ نوال شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تو کیا ارادہ تھا بتانا ذرا مجھے تم؟ اس نے سلگ کر پوچھا۔ آپ زویا آپی سے شادی کر لیں۔ وہ گڑبڑا کر جلدی سے بولی۔ کیوں؟ وہ غرایا۔ کیونکہ وہ آپ کو چاہتی، لیکن میں تو اسے نہیں چاہتا۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ سابقہ انداز میں بولا۔ وہ تو چاہتی ہیں نا،
نوال بے بس سی ہوئی۔ حدید نے اس بار فوری جواب نہیں دیا بلکہ کچھ سوچنے کے بعد گویا ہوا۔ ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں تمہاری بات، لیکن ایک شرط ہے میری۔ کیسی شرط؟ نوال کا دل رک رک کر دھڑکنے لگا۔ وہ چند سیکنڈز پہلے والی غصے کی کیفیت چھوڑ کر اچانک لبوں پر پراسرار مسکراہٹ سجائے جیب میں ہاتھ ڈالتا اس کے چہرے سے کچھ ہی فاصلے پر آ رکا۔ میں زویا سے اسی صورت شادی کروں گا جب نوال بی بی تم مجھ سے شادی کرو گی۔ اس کے الفاظ جوں ہی نوال کی سماعتوں سے ٹکرائے اس کے ذہن نے ان کا متن سمجھنے کے لیے بہت سا وقت لے لیا تھا۔ میں سمجھی نہیں۔ وہ پھر بھی ناسمجھی کا تاثر دینے لگی۔ اس میں اتنا مشکل کیا تھا؟ تم مجھ سے نکاح کرو گی، صرف تب ہی میں زویا سے شادی کرنے پر رضامندی دے سکتا ہوں۔ حدید نے بلا تردد واضح الفاظ میں اپنی بات کہہ دی تھی، لیکن نوال کے پیروں تلے زمین کم پڑ گئی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوتی اس سے فاصلہ بڑھانے کی چاہ میں پیچھے ہوتی ہوئی لڑکھڑائی۔ حدید کا ہاتھ ہمیشہ کی طرح اب بھی اسے تھام چکا تھا، جسے اس نے اگلے ہی پل جھٹک دیا۔ دور رہیں مجھ سے، آپ کی سوچ اتنی گھٹیا اور پست ہوگی یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے ماتم کناں آنسو رخسار بھگونے لگے تھے۔ اس میں گھٹیا کیا ہے؟ میں تم سے کوئی ناجائز تعلقات تو نہیں استوار کر رہا۔ وہ ڈھیٹ پنے کی ساری حدیں پھلانگ چکا تھا۔ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ دانت پیس کر بولی۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ حدید نے انجان بن کر پوچھا۔ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ دبے الفاظ میں چیخ پڑی تھی۔ کیونکہ میں برا ہوں نوال، کچھ پائے بغیر وہ کام نہیں کروں گا جس میں میری مرضی شامل نہ ہو، وہ طنزیہ مسکراہٹ سمیت بولا۔ یہ سن کر نوال کے آنسوؤں میں اضافہ ہو گیا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ تم بہت اچھی ہو، اس لیے مجھ سے کام نکلوانے کے بدلے میں تم مجھے قیمت ضرور دو گی، ہے نا؟ وہ چہرے پر خباثت پھیلائے گویا ہوا۔ طف ہے آپ کی سوچ پر، وہ اس سے گھن کھانے لگی۔ تمہیں نے تو کہا تھا کہ میں تم سے دور رہوں، لیکن مجھے تمہارے قریب رہنا ہے، اس لیے تو یہ چاہتا ہوں۔ وہ اس کے نزدیک آتا بے خود سا ہو کر بولا۔ مجھے آپ سے نفرت ہو گئی ہے۔ نوال اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بے بسی سے بولی۔ اور مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، وہ زور دے کر بولا۔ محبت؟ ایسی ہے آپ کی محبت؟ وہ تمسخر اڑانے لگی۔ ہاں، ایسی ہی تو ہے محبت، کچھ دیتی ہے اور بدلے میں کچھ چھین بھی لیتی ہے، اور تم بھی یہ بات جانتی ہو، اسی لیے تو مجھ سے اپنا کام نکلوانے آئی ہو۔ وہ براہ راست بولا۔ نوال نظریں چرا کر رہ گئی۔ کیونکہ تمہیں اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے کہ حدید تمہاری بات کبھی نہیں ٹال سکے گا، اور یہ اندازہ کچھ اتنا غلط بھی نہیں ہے۔ وہ اس کے نزدیک ہوا۔ لیکن میری جان، ایک بات تو تم میرے بارے میں اب جانو گی۔ وہ اس کے چہرے کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ البتہ انگلیوں نے نوال کے چہرے کو نہیں چھوا بلکہ فاصلہ برقرار رکھا ہوا تھا۔ نوال نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اور وہ یہ کہ میری مرضی کے خلاف مجھ سے کوئی کام کروانے کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور تمہیں وہ قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اگر مجھے زویا کے لیے خریدنا چاہتی ہو تو اس کی قیمت خود تمہاری ذات ہوگی۔ بولو، منظور ہے؟ وہ بھرپور سنجیدگی سے بولا۔ نوال نے بے یقینی سے اس شخص کو دیکھا۔ میں تو آپ کو ایک اچھا انسان سمجھتی تھی، لیکن آپ تو ایک جانور سے بھی بدتر ہیں، وہ کراہی۔ حدید سنجیدہ ہو گیا۔ کل تک کا وقت ہے تمہارے پاس، سوچ لو اچھی طرح، پھر مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دینا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں نہیں ٹھہرا تھا۔ نوال کو پیروں سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ایک بار پھر بینچ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ اتنی دیر سے جو سنجیدگی و سختی کا خول خود پر چڑھا کر رکھا تھا وہ اب حدید کے جاتے ہی چٹخ گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ روحا بیٹا، یہ کھانا قاسم بھائی کے یہاں دے آؤ، اور کل رات کے لیے معذرت بھی کر لینا میری طرف سے۔ نگار نے ڈائننگ ایریا کی طرف آتی روحا سے کہا۔ ٹھیک ہے امی، وہ تکے تکے سے انداز میں بولی۔ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک نہیں تمہاری؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس پڑھائی کی وجہ سے تھوڑی تھکان ہو گئی ہے۔ ان کے ہاتھ سے ٹرے لیتے ہوئے اس نے کہا۔ نوال کہاں ہے؟ صبح سے نظر نہیں آئی۔ انہوں نے اس کی غیر موجودگی کا نوٹس لیا۔ ہاں، وہ نزدیک ہی پارک تک گئی ہیں واک کے لیے۔ آپ شاید سو رہی تھیں اپنے کمرے میں، اس لیے وہ مجھے بتا کر گئیں۔ انہیں جواب دینے کے بعد روحا کھانے کی ٹرے اٹھائے گھر سے نکل گئی۔ کہاں رہ گئی یہ لڑکی؟ انہوں نے ٹائم دیکھا، رات کے 8 بج چکے تھے۔ نانی بھی تب تک اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھیں۔ بچیاں کہاں ہیں نگار؟ خالی پن محسوس کر کے انہوں نے سربراہی کرسی سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ روحا کو میں نے بھیجا ہے قاسم بھائی کے یہاں کھانا دینے، اور نوال۔ السلام علیکم۔ ان کے کچھ کہنے سے قبل ہی اس کی نرم آواز گونجی تھی۔ وعلیکم السلام۔ بچی کہاں تھی اب تک؟ نانی نے چشمے کے پیچھے سے بغور اس کا چہرہ جانچا، جہاں ہلکی ہلکی سرخیاں پھیل رہی تھی۔ میں پارک تک گئی تھی تھوڑا فریش ہونے، وہ سر جھکائے بولی۔ آواز کے بھاری پن نے نگار کو لمحہ بھر کے لیے چونکایا تھا۔ میں منہ ہاتھ دھو کر آتی ہوں،
ان کے کچھ پوچھنے سے قبل ہی وہ جلد از جلد وہاں سے کھسک گئی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ انہیں کچھ تشویش ہوئی تھی۔ نانی بظاہر تو خاموش رہیں، مگر انہیں پورا یقین تھا کہ بات حدید سے متعلق ہی تھی۔ نوال سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جب نیچے آتی زویا سے اس کا سامنا ہوا۔ زویا آپ کی کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ وہ جبراً مسکرائی، مبادا زویا اس کے اندر کا حال نہ جان لے۔ پنک ڈھیلے ڈالے سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، سنہرے بال میسی بن میں باندھے وہ کافی کمزور لگ رہی تھی۔ چہرہ زرد سا پڑ رہا تھا، دائیں ہاتھ کی کلائی پر سفید رنگ کی موٹی سی پٹی بندھی تھی۔ وہ بہت کمزور سی لگ رہی تھی، مگر ایک چیز اب بھی نہیں بدلی تھی، اس کی آنکھوں میں موجود بے پناہ غصہ اور جلن۔ طبیعت اچھی ہے کہوں گی تو جھوٹ لگے گا، اور اگر خراب ہے کہا تو شاید تمہیں بہت خوشی ہوگی۔ وہ اس کے نزدیک پہنچ کر آنکھیں اس کی آنکھوں میں گڑائے تنزیہ بولی، میں بھلا کیوں خوش ہوں گی؟ نوال کو صدمہ پہنچا۔ اسے بے شک زویا سے اچھے رویے کی امید نہ سہی، لیکن اس کے اس قدر سخت رویے کی بھی امید نہیں تھی۔ زویا نے نگار اور نانی کی جانب دیکھا، ان کا دھیان اس طرف نہیں تھا۔ تمہاری یہ اچھی بننے کی ایکٹنگ میرے سامنے نہیں چل سکتی، مجھ سے تو تم دور ہی رہا کرو، اور حدید سے کوسوں دور، سمجھی؟ وہ اسے پرے دھکیل کر آگے بڑھ گئی۔ وہ جس نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا، اب ایک بار پھر سے بکھرنے لگی تھی۔ آنسو لڑی کی صورت رخسار سے پھسلنے لگے تھے۔ وہ بھاگ کر باقی ماندہ سیڑھیاں پھلانگ گئی۔ دروازے پر 2 بار بیل بجانے کے بعد قاسم صاحب کے بجائے حماس کی صورت نظر آئی، جسے دیکھتے ہی روحا کے تھکے تھکے سے چہرے پر بہار لوٹ آئی۔ سو رہے تھے آپ؟ اس نے اس کی آنکھوں میں پڑتے سرخ ڈورے دیکھ کر اخذ کیا۔ ہاں، وہ کچھ کام تھا آفس کا، اس لیے کل سویا نہیں ٹھیک سے۔ وہ بکھرے بالوں پر ہاتھ پھیرتا بولا، سوری آپ کو جگانے کے لیے، دراصل امی نے کہا تھا یہ دینے کے لیے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ٹرے اس کی جانب بڑھائی، جسے حماس نے لے لیا۔ آنٹی کو تھینکس کہنا۔ صرف آنٹی کو تھینکس؟ روحا نے منہ بسوڑ لیا۔ وہ ہنسا، نہیں ہلانے والی ان کی بیٹی کو بھی تھینکس۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی۔ روحا باہر کیوں کھڑی ہو بیٹا، اندر آؤ۔ حماس کی پشت پر قاسم صاحب کی آواز ابھری۔ نہیں انکل، میں بس کھانا لائی تھی، امی نے دل سے معذرت کیا ہے، کل آپ لوگوں کو دعوت دی تھی، لیکن پھر زویا آپی اور وہ سب۔ وہ شرمندہ سی ہوئی۔ بیٹا اس میں معذرت کی کیا بات ہے، ہم سب بھلے ہی الگ گھروں میں رہتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے غم و خوشی میں برابر کے شریک ہیں، کیوں برخوردار؟ انہوں نے حماس کی رائے لی۔ بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، رشتوں میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، پھر چاہے وہ رشتے خونی ہوں یا پھر دل کے۔ حماس اس کی جانب دیکھ کر جانے کس خیال کے تحت بولا۔ روحا کی معصوم آنکھیں یہ سن کر مزید جگمگائیں۔ زویا کیسی ہے اب؟ حماس نے عام سے انداز میں پوچھا۔ قاسم کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ انہوں نے حماس کے چہرے پر کچھ کھوجنا چاہا۔ اب ٹھیک ہیں وہ؟ روحا اس کے دل کی کیفیت سے انجان جواباً بولی۔ بیٹا نگار آپا اور اماں جی سے کہنا ہم کل چکر لگائیں گے انشاءاللہ، قاسم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ الفاظ بظاہر عام سے تھے، لیکن کچھ تھا ان کے انداز میں جس نے حماس کو چونکا دیا تھا۔ جی ضرور۔ روحا نے نوٹس نہیں کیا، اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ گیٹ بند کر کے قاسم اندر کی جانب بڑھے۔ بابا، وہ پکارتا وہ ان کے پیچھے آیا۔ ہاں بیٹا۔ وہ ٹرے میز پر رکھ کر کچن کی جانب بڑھے۔ آپ کچھ سوچ رہے ہیں؟ حماس ان کے پیچھے پیچھے ہی رہا۔ کیا لگتا ہے آپ کو؟ وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگے۔ ہاں، کچھ تو چل رہا ہے آپ کے ذہن میں، بتائیں کیا چل رہا ہے؟ اسے پورا یقین تھا۔ قاسم صاحب اس کے صحیح اندازے پر مسکرائے۔ جلدی کس بات کی ہے بیٹا جی، وقت آنے پر پتہ چل ہی جائے گا۔ ان کے اس جواب پر وہ مزید تجسس میں مبتلا ہو گیا۔ ابھی کیوں نہیں بتا سکتے آپ؟ وہ ضد کرنے لگا۔ وہ ٹھہر گئے، پھر کچھ توقف کے بعد مڑے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے آپ کی زندگی کو ایک نیا اور خوبصورت موڑ دینے کا۔ اس کا شانہ تھپک کر انہوں نے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ جان کر بھی انجان بنا۔ اچھا مطلب کو چھوڑو، ابھی چلو چل کر کھانا کھا لیتے ہیں، ٹھنڈا ہو جائے گا ورنہ، انہوں نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ بابا اب کیوں خوامخواہ تجسس بڑھا رہے ہیں میرا؟ بتا بھی دیں، وہ منت پہ اتر آیا۔ کہا تو ہے کل پتہ چل جائے گا۔ وہ بتانے پر آمادہ نہیں تھے۔ لیکن اب بس ایک اور سوال نہیں، انہوں نے اسے درمیان میں ہی خاموش کروا دیا۔ کیا یار بابا آپ بھی؟ وہ روٹھے ہوئے سے انداز میں کہتا ڈائننگ میز کے گرد بیٹھ گیا۔ قاسم اسے بے دلی سے کھانا کھاتے دیکھ کر من ہی من مسکرائے۔ کل کا دن ان کے بیٹے کی زندگی بدلنے والا تھا، انہیں پورا یقین تھا۔